جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اما بعد۔ اور جان لو کہ تم میں رسول اللہ علیہ السلام ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، بہت سے کاموں میں، لعنتم تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے۔ وزین فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں اسے مزین کر دیا، یا اس کا معنی رسوخ بھی کیا جا سکتا ہے، راسخ کر دیا اس کو تمہارے دلوں میں۔ وکرہ الیکم الکفر، اور ناپسندیدہ قرار دیا ہے تمہارے نزدیک کفر کو، والفسوق، اور گناہوں کو، اس کو فسوق کو، والعصیان، اور گناہوں کو۔ فسوق میں یہ چیزیں آ جائیں گی، مطلب جھگڑا جدال وغیرہ۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں وہ جو راست باز ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے اور اس کی نعمت ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ، من المؤمنین، مومنوں کے، اقتتلوا، واپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، پھر اگر ان میں سے ایک بغاوت کرے، علی الاخری، دوسرے کے خلاف، فقاتل التی حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف۔ فإن فاءت، پھر اگر وہ لوٹ آیا، فاصلحوا بینہما بالعدل، تو ان دونوں کے درمیان برابری کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ واقسطوا، اور تم انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ انما المؤمنون، بے شک مومن، اخوتن، آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین خویکم، تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج کا ہمارا فہم قرآن سیریز کا جو 14واں لیکچر ہے، اس کا مرکزی عنوان اور جو اہم ہمارا ٹارگٹ ہے، جو ہمارا اصل عنوان ہے، وہ ہے مسلمانوں کی باہمی جنگوں اور تنازعات کا حل۔ اس میں پہلے صحابہ اکرام کو ہدایات اور ان کے فضائل، یہ جو آیت نمبر 7 ہے، اس میں اصل میں اس سے پیچھے جو ایک آیت گزری تھی، وہ والی کہ جس میں بات کی تحقیق کا حکم دیا گیا تھا، کہ جب بھی تمہیں کوئی بات پہنچے، بطور خاص جب کوئی فاسق آدمی بات چیت آپ کے سامنے لے کر آئے کوئی، تو اس کی بات پر فوراً عمل کرتے ہوئے کسی قوم کے خلاف وہ تلوار لے کر نہ نکل پڑیں، بلکہ کیا کریں، پہلے اس کی تحقیق کر لیں۔ اسی مناسبت سے یہ صحابہ اکرام کو کچھ ہدایات دی گئی تھی، اور پھر ان کے کچھ فضائل بھی بیان ہوئے۔ اچھا، یہاں پر دو باتیں آپ سامنے رکھیں۔ ایک وہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو پس منظر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا آپس میں باتوں کا تکرار ہو گیا تھا رسول اللہ علیہ السلام کی مجلس میں۔ ایک بات وہ آپ اپنے سامنے رکھیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ جو مطلب فاسق لوگ، جو منافقین تھے، وہ آ کر کوئی بھی بات کا چوچا چھوڑ دیتے، اور پھر بعض صحابہ اکرام کی رائے اس طرف ہوتی، بعض کی اس طرف ہوتی۔ اس کی بھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سورۃ النساء میں 5ویں پارے میں، فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کے بارے میں تمہیں کیا ہوا، تم کیوں نہیں ان کے خلاف قتال کرتے۔ اب یہ منافقین کون سے والے تھے؟ یہ والے منافقین نہیں تھے، بلکہ یہ یہودی منافقین، یعنی جن کا یہ بھی پتا تھا کہ وہ یہودی ہیں، اور ساتھ منافقت بھی کرتے تھے کہ مکہ کی خبریں آ کر یہاں پھیلانا، اور یہاں کی جا کے وہاں پھیلانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف قتال کا حکم دیا تھا۔ لیکن
جو صحابہ کرام تھے ان میں دو قسم کے گروہ تھے، دو قسم کی آراء پائی جاتی تھی۔ بعض کہتے تھے کہ ان کے خلاف قتال نہیں کرتے، یہ آتے جاتے رہیں گے، بے شک منافقت کرتے رہیں لیکن شاید ہم سے متاثر ہو کر ٹھیک ہو جائے۔ لیکن دوسرے صحابہ کرام یہ فرماتے تھے کہ یہ آتے جاتے اس طرح کی باتیں پھیلا پھیلا کر ہمارے ساتھیوں کو خراب کر دیں گے، ان کے خلاف قتال کیا جائے۔ آپس میں جو بات چیت اختلاف وغیرہ ہوتا تو اس کا کیا حل تھا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ تم میں رسول اللہ موجود ہیں۔ یہ نقطہ پیش کر دیا گیا کہ رسول اللہ جب موجود ہیں تو بس جو بات وہ کہیں گے تو وہی بات اتھارٹی ہوگی۔ یعنی آپ تو اختلاف وغیرہ ہوتے رہیں گے، اس کو پھر آپ سورۃ النساء کی ایک آیت کے تناظر میں دیکھیں، تمہارا کسی بات پر اختلاف ہو جائے، لوٹاؤ، فردو الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس بات کو لوٹایا جائے۔ تو یہاں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کا یہی مطلب ہوا کہ یعنی تمہارا آپس میں کسی بات میں اختلاف وغیرہ ہو جائے تو حل کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام ہی کی پیروی کرنی ہے، انہی کی اطاعت میں خیر ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اب شاہ ولی اللہ صاحب رحم اللہ جو اس پر تبصرہ فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر تمہاری آراء پر رسول اللہ علیہ السلام عمل کرنے لگ جائیں تو تم نقصان میں پڑ جاؤ گے، بہت زیادہ مشکل ہوگی تمہیں، کیونکہ بہت زیادہ ہو تم۔ رسول اللہ علیہ السلام کس کی بات مانیں گے؟ کسی ایک کی مانیں گے، دوسرا کہے گا میری کیوں نہیں مانی، کسی ایک گروہ کی مانیں گے، دوسرا لہذا حق کو اپنے تعلیم رسول وہی کی طرف سے آ جائے، آپ نے اس کے تابع ہونا ہے۔ لو یطیعکم فی من الامر، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ بنیادی ہدایات دے کر ساتھ ہی کیا فرمایا، ان کے خصائل بیان کر دیے۔ فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کفر و عصیان یہاں پر اس پر بطور خاص کار جیسے کفر وغیرہ سے کی، لہذا وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ تو کچھ ہدایات وغیرہ ہو گئی اور کچھ خصائل وغیرہ بھی بیان ہو گئے صحابہ کرام کے حوالے سے۔ ساتھ ہی ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ راست باز ہیں۔ اب راشدون کا معنی، اس کے مطالب مختلف ہو سکتے ہیں سیاق و سباق کے اعتبار سے، لیکن یہاں پر ہم جو کہنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام ہی معیار ایمان ہیں۔ یعنی ان کو جب یہ حکم دے دیا گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام جو بات فرمائیں گے وہی آپ نے کرنی ہے، اپنی آپ نے نہیں منوانی۔ پھر یہ کہ ایمان کی تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی ہوئی ہے تو لہذا تم ایمان کی بدولت ہی، حق کی بدولت ہی کام کرو گے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرو گے، کیونکہ کفر و عصیان وغیرہ کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہوئی۔ اب ان ہدایات اور ان خصائل کے تناظر میں صحابہ اکرام کے بارے میں یہ لقب اختیار کرنا کہ الراشدون،
کہ راست باز یہی ہیں، تو اس کا یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ یہی لوگ معیار حق ہیں، کہ انہوں نے ایمان کو اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ کو بذات خود رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھا، اور رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے سب سے پہلا عملی تجربہ بھی صحابہ اکرام نے کیا۔ تو ایسے لوگ جو ایمان لائے ہوں اور اعمال صالحہ کا عملی تجربہ مذہب کے نمائندے اور مذہب کے بانی کے سامنے کیا ہو، اور وہ اس پر مطمئن ہو، یعنی وہ مذہب کا جو نمائندہ ہے، جو مذہب کا بانی ہے، جو پیغمبر ہے، وہ ان کے اس ایمان اور اعمال صالحہ پر مطمئن ہو، تو یہ امت کے لیے ایک ماڈل بن جاتا ہے اور ایک نمونہ بن جاتا ہے کہ باقی ساری امت نے ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ میں ان میں سے کس کے راستے پر ہوں اور کتنا میں ان کے راستے کے قریب چل رہا ہوں۔ تو یہ معیار ایمان قرار دیے گئے۔ یہی بات سورۃ البقرہ میں دوسرے رکوع میں بھی فرمائی، کہ جہاں پر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تم اس طرح ایمان لے آؤ جیسے یہ لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لے آئے، تو وہاں پر بھی منافقین اور منکرین کے سامنے صحابہ اکرام ہی کو اور ان کے معیار کو ایمان بنا کر رکھا گیا تھا۔ پھر اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام کی ایک اور روایت ہے، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے صحت کے درجے پر نہیں بھی ہے، کہ اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ غالباً مشکات کی روایت ہے، کہ میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اب جس طرح سے انسان اس کو تشبیہی شکل میں سمجھیں، تو رات کی تاریکیوں میں جس طرح سے ستاروں کی ایک چاشنی پا کر جس طرح سے راستہ پاتا ہے، یا پھر جس طرح سے کشتی میں سوار ہو کر انسان سمندروں میں سیر کر رہا ہو، اس کے پاس کوئی اس کو سمت معلوم نہیں ہوتی، کوئی ٹائم وغیرہ نہ ہو، تو وہ ستاروں کو دیکھ کر جس طرح سے رہنمائی پا لیتا ہے، تو اسی طرح سے صحابہ کرام کی سیرتیں اور ان کا ایمان اور اعمال ان کے آپ کے سامنے ہوں گے، تو تم کیا کر لو گے؟ راہ راست پا جاؤ گے۔ پھر آیت نمبر 8 میں فرمایا فضلا من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے دلوں میں جو ایمان کی محبت ڈالی، کفر کی نفرت ڈالی، جو ان کو معیار حق قرار دیا، پھر جو ان کو ہدایات وغیرہ دی، یہ سب جو ان کے خصائل ہیں، اور اسی طرح سے جو ان کو ہدایات دے کر ان کی زندگیوں کو سنوارا گیا ہے، معیار ایمان قرار دیا گیا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص فضل اور اس کی رحمت یا اس کی نعمت ہے۔ اس کے بعد ہماری اصل جو گفتگو جس حوالے سے ہونی تھی اسی کی طرف بڑھتے ہیں، مسلمانوں کی باہمی جنگوں اور تنازعات کا حل، آیت نمبر 9 میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بیان فرما دیے جو پوری جتنی بھی اسلامی ریاستیں ہیں ان سب کے تنازعات اور ان کے مسائل اور ان کے جنگوں کا، باہمی جنگوں وغیرہ کا حل ان دو آیتوں میں بیان کر دیا گیا۔ کچھ اصول کون سے ہیں؟ پہلا اصول یہ بیان فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ مسلمانوں کے دو گروہ باہم اگر لڑ پڑیں تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائی جائے۔ اب یہ بات بعد میں کرتے ہیں کہ صلح کون کرائے گا، کیسے کرائے گا وغیرہ، اور حالات حاضرہ میں اس کی کیا تطبیقی شکل ہو سکتی ہے، پہلے صرف اصولوں کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ دوسرا اصول فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، ان دونوں میں سے صلح کرانے کی کوشش کے باوجود، مطلب صلح کی کوشش کی گئی، اس کے باوجود کوئی ایک باز نہیں آ رہا بلکہ وہ بغاوت پہ بغاوت ہی کر رہا ہے، کوئی ایک گروہ، کوئی ایک ملک یا کوئی ایک ریاست، تو پھر باقی جو مسلم ریاستیں اور باقی جو نمائندگان ہیں مسلم ریاستوں کے، وہ سب آپس میں مل کر اس کے خلاف بغاوت کریں تاکہ اس کو انسان بنایا جائے۔ پھر تیسرا اصول کیا ہے کہ یہ اقدام کب تک رہے گا؟ حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹایا، یعنی وہ باز آ جائے اپنی اس بغاوت سے۔
تو اس وقت تک یہ کیا کیا جائے گا، اس کے خلاف پھر بغاوت، اس کے خلاف پیش قدمی جاری رکھی جائے گی۔ چوتھا اصول یہ ہے، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر اس دیگر مسلم ریاستوں کی باہم اتحادی کوششوں سے جب اس کے خلاف پیش قدمی کی گئی، تو اس کے دل میں تھوڑا بہت ڈر وغیرہ پیدا ہو کر یہ باز آ گئی، تو اب پھر سے وہی کرنا ہے کہ جس کے ساتھ اس نے کیا کی تھی، جنگ کی تھی، اس کے اور اس کے درمیان پھر سے صلح کرائی جائے۔ اب صلح کن شکلوں میں ہوگی وہ بھی بات آگے کرتے ہیں۔ اور پانچواں اصول یہ دیا کہ اس صلح میں بھی انصاف سے کام لیا جائے، کسی ایک پر بھی کوئی ظلم و زیادتی، کوئی معاہدات کی بے جا پابندیاں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ پانچ اصول آپ کے سامنے ہو گئے آگے، ان کو مختصر الفاظ میں اگر بیان کریں تو یوں کہیں گے کہ دو مسلم ریاستیں آپس میں لڑ جائیں، سب سے پہلا حکم ہے ان کے درمیان صلح کرائی جائے، اور اگر کوئی ایک بات نہیں آتی مل کر اس کے خلاف پیش قدمی کی جائے۔ دو، تیسرا اصول یہ کہ یہ پیش قدمی تب تک جاری رہے جب تک وہ باز نہ آ جائے۔ چوتھا اصول یہ کہ اگر باز آ جائے تو پھر ان دونوں کے درمیان کیا کی جائے گی، صلح کی جائے گی، صلح کرائی جائے گی۔ اور پانچواں اصول یہ ہے کہ یہ صلح انصاف پر مبنی ہونی چاہیے اور اعتدال پر مبنی ہونی چاہیے، کوئی اس میں غلو یا ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ان اصولوں کا ذرا آپ جائزہ لیں اور عصر حاضر میں آپ اس کی ایک تطبیقی شکل دیکھیں، یہ کس طرح سے فٹ آتے ہیں۔ پہلا اصول کیا تھا، مسلمانوں کے دو گروہ باہم لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرائی جائے۔ یہ صلح کرائے گا کون؟ یہ صلح کرائیں گے اس دور کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو نہ ٹرمپ کرائے گا اور نہ ہی انڈیا کرائے گا، بلکہ وہ مزید لڑائیں گے۔ بلکہ آپ کو ایک میں بات بتاتا چلوں، علامہ زاہد الراشدی صاحب بھی تبصرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کرتے ہیں، بلکہ حقیقت یہی ہے، ٹرمپ کا کام یہ ہے کہ دو ریاستوں کو آپس میں لڑاتا ہے، لڑا کر پھر ان میں سے جس سے جو فائدہ لینا ہوا اس جنگ کے دوران فائدہ لیتا ہے، فائدہ لینے کے بعد پھر آپس میں دونوں کی صلح کرا دیتا ہے، اور پھر دنیا سے کسی احمق قسم کے ملک سے کیا کرتا ہے، اپنے لیے نوبل انعام لیتا ہے کہ دیکھیں یہ میں امن پسندوں فلاں کے درمیان میں نے لڑائی رکوائی ہے، میں نے ان کے درمیان کیا کیا، صلح کرائی ہے۔ بہرحال یہ بات الگ ہے، اس پر تبصرہ بہت طویل ہو جائے گا۔ یہ صلح کرائیں گے جو بھی دو مسلمانوں کے گروہ ہوں گے، اگر صرف دو گروہوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے تو دونوں گروہوں کے جو ذی وقار لوگ ہیں، جو قابل احترام لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، تو وہ آپس میں کچھ مشترکہ نکات وغیرہ پیش کر کے تو اس پر عمل کی کوشش کریں گے اور صلح کی کوشش کرائیں گے۔ یا پھر ان دونوں گروہوں سے ہٹ کر باہر، ان سے ہٹ کر کوئی آدمی ہے اس طرح کے ہیں اسی علاقے میں، تو وہ ثالثی کا کردار ادا کریں گے۔ اس کی میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپس میں جنگ ہوئی، اس جنگ کو بعد میں رکوانے کے لیے جو ایک ثالثی کمیٹی بنائی گئی، اور اس ثالثی کمیٹی کے جو سربراہان بلکہ نمائندے جو بنائے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے، اور حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اچھا، یہ بات ہو گئی۔ اب دونوں طرف سے، دونوں گروہوں میں سے جو بڑے قابل قدر لوگ تھے ان کو ثالثی کا کردار دیا گیا۔ یا پھر اسی طرح سے اگر وہ آپس میں نہیں مطلب بن رہے تو باہر سے کسی کو کیا کیا جائے، اس میں ثالثی کے لیے مقرر کیا جائے۔ اور اس کی واضح مثال یہی ہے، اور یہ اس آیت کا پس منظر بھی یہی ہے کہ اوس اور خزرج کی جس طرح سے پہلے جنگیں ہوتی رہتی تھی، مدینہ منورہ میں رسول اللہ علیہ السلام کی آمد کے بعد ایک مرتبہ پھر کسی بات پر ان کا آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا، یعنی مسلمان ہو جانے کے بعد کی بات ہے، کسی بات پر اختلاف ہو گیا تھا، تو اس میں پھر رسول اللہ علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے درمیان کیا کی، مصالحت کرائی۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نہ اوس میں سے نہ خزرج میں سے، یعنی باہر میں سے تیسرے گروہ سے یا پھر تیسری ایک
تیسرے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن ان کے درمیان کیا کیا؟ مصالحت کرائی۔ تیسری اس کی عصر حاضر کے حساب سے اگر آپ اس کی تطبیقی شکل دیکھیں تو یہ کام بنتا ہے او آئی سی کا، اسلامی تعاون تنظیم جو بنی ہوئی ہے نا، یہ تمام تقریباً جو 56 یا 57 اسلامی ممالک ہیں، ان کے مندوبین اور ان کے نمائندوں پر مشتمل ایک ایسی ایک مطلب تحریک سمجھ لیں اس کو، اور ایک ایسی کمیٹی ہے کہ جو مسلم آ، ممالک کے معاملات کو دیکھتی ہے۔ اس میں کسی دور میں یہ میرا خیال سے ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی شاید اس کے صدر رہے ہیں، یہ رجب طیب اس کا صدر رہا ہے، یعنی کہ کئی رہتے رہے ہیں۔ یہ بنی ہے تقریباً کچھ 80 کی دہائی میں بنی تھی، یعنی اس کے تقریباً ہو گئے کچھ 35 40 سال ہو گئے، اور انہوں نے ایک کام کیا تھا کہ اسلامی ممالک میں کچھ بڑی بڑی مطلب ایک ملک کی طرف سے، بلکہ یوں سمجھیے کہ او آئی سی ہی کی طرف سے کچھ ممالک کے لیے تحائف کے طور پر بڑی مساجد بنانے کا ایک انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا تھا، اور بڑی بڑی مساجد بنائی بھی ہیں انہوں نے مختلف ممالک میں، اور ہمارے یہ جو ہماری فیصل مسجد ہے یہ اسی پروجیکٹ کا حصہ تھا، لیکن اس میں زیادہ جو کردار تھا وہ شاہ فیصل کا تھا، تو اس لیے نام اسی کا پڑا ہے، بلکہ میرے خیال سے وہ شاہ فیصل اس وقت اسی اسلامک تعاون تنظیم کے صدر بھی تھے۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے کچھ نظام تعلیم کی بہتری کے لیے کچھ اسلامک بلاکس بنانے کی اسلامک بلاکس بنا کر ان میں نظام تعلیم بہتر کرنے کے لیے کچھ ادارے بھی بنانے کی کوشش کی تھی، بلکہ یونیورسٹیز بنائی تھی، اور ان میں سے ابھی جو موجود ہیں، ایک مدینہ یونیورسٹی جو ہے مدینہ منورہ میں، جامعہ اسلامیہ جس کا نام ہے وہ ہے، ایک یہ ہماری پاکستان کی ہماری والی یونیورسٹی، یہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، جس میں میں بھی جس کا طالب علم ہوں، ایک یہ ہے، اور پھر ایک اس میں ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ملائیشیا میں، اس کا نام بھی یہی ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملائیشیا۔ تو یہ اسی یعنی اسلامک تعاون تنظیم ہی کا وہ ایک پروجیکٹ تھا، اور اب یہ جو کام بنتا ہے، جو پاکستان اور افغانستان کی آپس میں جو جھڑپیں چل رہی ہیں، جو حالات خراب ہیں، تو ان میں جو مصالحت کا کردار ادا کرنے کی ذمہ داری ہے وہ او آئی سی پر ہے، یا تو خود او آئی سی کرے، یا پھر کم از کم پاکستان اور افغانستان سے کچھ سرکردہ لوگ، کچھ علماء وغیرہ، یا پھر حکومتی نمائندے آپس میں مل بیٹھ کر مذاکرات کریں اور بات کو ختم کریں، کچھ مشترکات پر جو ہے وہ عمل کر لیں، یا پھر کم از کم یہ بھی نہیں کرتے تو پھر کوئی ایک ملک بھی یہ کام کر سکتا ہے، مثلا ترکی بیچ میں آ جائے، یا ایران بیچ میں آ جائے، یا پھر مطلب یہ جو وسط ایشیا کی ریاستیں ہیں وہ بیچ میں آ جائیں، یا پھر سعودیہ بیچ میں آ جائے، تو یہ کام ان کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات، اب جب یہ مصالحت کرائی جا رہی ہے، مثال کے طور پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ مصالحت کرائی جا رہی ہو، او آئی سی کرا رہی ہو، ان میں سے اگر کوئی ایک نہیں مانتا، پھر سے بغاوت کرتا ہے، تو پھر او آئی سی اس طرح کا اقدام اختیار کرے گی کہ اس کے خلاف مثلا تجارتی بائیکاٹ کر سکتی ہے، یا پھر خود اس کو دھمکی دے سکتی ہے، یا کچھ بھی اس طرح کے معاملات اس کے خلاف کر سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ باز آ جائے۔ اس کی ایک بہترین شکل یہی ہے کہ اس سے جو تجارتی اور سفارتی جو معاملات ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، اور پھر اس کے بعد اگر وہ یہ جو بائیکاٹ وغیرہ ہے یہ تب تک جاری رہے گا جب تک آپس میں مصالحت نہیں ہو جاتی، یعنی وہ اپنی اس بغاوت سے رک نہیں جاتے۔ اگر رک جائیں تو پھر دوبارہ سے اسلامک تعاون تنظیم کا یہی کام بنے گا، یا پھر جو بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں ان کا یہی کام بنے گا کہ وہ ان دونوں کے درمیان کیا کریں؟ صلح کرائیں۔ اچھا، پھر اس صلح میں انصاف سے کام لیا جائے گا، بالعدل پہلے لفظ استعمال کیا، پھر وہ اقسط ہوا ہے، برابری بھی دیکھی جائے گی اور انصاف بھی دیکھا جائے گا۔ اب یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ان معاملات کو دیکھا جائے گا کہ جنگ شروع کس وجہ سے ہوئی تھی۔ اگر کسی ایک کی غلطی تھی تو اس پر وہ غلطی تسلیم کرا کر
اس پر جرمانہ وغیرہ رکھا جا سکتا ہے، اور یہی انصاف کا تقاضا ہے کہ فضول میں اس نے خود غلطی بھی کی اور پھر کیا کیا، مطلب دوسرے ملک کا نقصان بھی کیا، اور اگر دوبارہ سے جنگ ہونے کے خطرات ہیں تو ان کے درمیان کوئی معاہدات کرا دیں، یا پھر جن جو ہیں وہ جنگیں ہو رہی ہیں تو ان وجوہات کو کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں یہ عدل اور انصاف میں۔ تو یہ کام دیکھنا بھی یہ پھر اسلامک تعاون تنظیم کا کام ہے، یا پھر جو بھی ثالثی کا کردار ادا کریں گے ان کا کام ہے۔ پھر آخر میں بات آ جاتی ہے صرف دو، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت بھی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور یہ قرآن مجید نے بھی ایک اصول بتا دیا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں۔ اب جب آپس میں بھائی ہیں تو ان کے درمیان مصالحت کی ہمیشہ کوشش کی جائے گی۔ یہاں پر جو فاصلحوا بینہما ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا، یہ جو فاصلحوا ہے یہاں پر، ایک تو یہ کہ اگر ان کے آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے کسی بھی دو مسلمانوں کے آپس میں، حتیٰ کہ سگے بھائیوں میں یا پھر پڑوسیوں میں کسی میں بھی، تو ان کے درمیان فوراً جو ہے معاملات ختم کر کے مصالحت کی کوشش کی جائے۔ اور ویسے بھی اگر مطلب کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوتا تو ویسے بھی ہر ایک مسلمان دوسرے کے لیے اچھا سوچنے کی اور اس کے لیے بہتر کرنے کی کیا کرے گا، کوشش کرے گا۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنا پیٹ پال لوں، میں اپنا پیٹ بھر لوں، وہ جائے جہنم میں، اس کا کام جائے، وہ جانے اور اس کے کام جانے، یہ نہ کرے، بلکہ ہر صورت میں اس کے لیے کیا کرے گا، فکر مند رہے گا۔ اسی لیے آگے کیا فرمایا تھا کہ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کا ڈر دل میں رکھنا ہوگا۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے وغیرہ یا اس طرح سے ان کے درمیان ناانصافی وغیرہ سے آپ نے ہمیشہ بچتے رہنا ہوگا۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے آپ نے ہمیشہ آپس میں کیا کرنی ہوگی، فکر کرنا ہوگی۔ تو یہ تمام جو معاملات ہیں، مطلب مسلمانوں کے بارے میں دل میں اللہ کا ڈر رکھنا، ان کے بارے میں فکر مند رہنا، اور ان کے بارے میں مطلب برا نہ سوچنا، اچھا سوچنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہ آج کا کی ہماری ایک مختصر گفتگو تھی۔ مختصر تو کیا، بلکہ یہ جو اصول تھے اگر ان پر گفتگو کی جائے تو یہ تو وہ گھنٹوں پر بھی جا سکتی ہے، لیکن وقت اتنی زیادہ اجازت نہیں دے گا۔ سوال کیا ہے؟ السلام علیکم استاد محترم، تھوڑا سا ایران کی جانب بھی روشنی ڈالیے گا تاکہ ہمارے اندر سے کنفیوژن کیا ہے ختم ہو سکے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ نہیں، ہم جزاک اللہ ہوتے ہیں، کہ کے بعد اے آنا چاہیے۔ دیکھیں، ایران کا جو مسئلہ ہے نا، ان سے ہمارے اختلافات اپنی جگہ، مطلب جو آ، جس طرح سے انہوں نے گزشتہ تقریباً 90 کی دہائی سے لے کر اب تک، یعنی جب خمینی صاحب کا جو انقلاب آیا تھا، اور تقریباً 17 سال تو اس کے انقلاب پہ لگے، ان کو لگا کر تقریباً یہ 80 کی دہائی سے بنتا ہے۔ گزشتہ 50 سال انہوں نے جو کچھ شام میں، عراق میں، اردن میں، لبنان میں اور سیریا وغیرہ میں، ان علاقوں میں جو کچھ یعنی سنی مسلمانوں کے ساتھ کیا، وہ تو انتہائی دردناک داستانیں ہیں۔ حتیٰ کہ آپ یوں سمجھیے کہ لاکھوں، بلکہ کئی لاکھ سنی مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک طویل داستان ہے، بہت بڑا پس منظر ہے۔ اصل میں ان کا ایک ہدف تھا کہ آج سے تقریباً بہت عرصہ پہلے مصر میں ان کی دولت فاطمیہ رہی ہے، اہل تشیع کی، اور یہ ختم کی تھی عثمانیوں نے۔ سلطان سلیم نے جو وہاں سے مطلب خلافت لی تھی نا، اسی دور میں ان کو ختم کیا تھا۔ اس وقت ان کی ایک عرصے سے یہ پالیسی چل رہی ہے کہ یہ جو عرب ممالک ہیں ان پر کنٹرول کر کے، شام ہے، لیبنان ہے، فلاں 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 ہے،
تو کسی طرح سے دوبارہ سے اپنی وہ دولت فاطمیہ کو آ، جو ہے نا اپنی دولت فاطمیہ کا احیاء کیا جائے. اور اسی غرض سے انہوں نے لبنان میں اپنا جو آ، مسلح دستہ تھا جو حزب اللہ کے نام سے، ان کو فلسطین کی حمایت پر آمادہ کیا، اور فلسطین کی حمایت کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا تھا، پھر اسرائیل پر اٹیک کیا تھا لبنان سے. اور یعنی یہ اسی مقصد کے تحت فلسطین کا ساتھ دے کر اسرائیل کو بھی مارنا چاہتے تھے، تاکہ ایک بڑی رکاوٹ اسرائیل ہی ہے ان کے لیے، پھر مصر بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے، اور اب بہت بڑی رکاوٹ ان کے لیے شام بھی بن گیا. اور پھر ترکیہ بہت بڑی بڑی رکاوٹ تھی ان کے، مطلب اس کے لیے بڑی انہوں نے کوششیں کی. اس کے حوالے سے وہ تبصرہ میں نہیں کرنا چاہتا. وہ سارا ایک طرف. لیکن اس وقت بحیثیت ایک اسلامی ملک کے، یعنی غیر مسلموں کی نظروں میں ایران بھی ایک اسلامی ملک ہے، پاکستان بھی، افغانستان بھی، اور ترکیہ بھی، اور یہ سارے اسلامی ممالک. تو بحیثیت اسلامی ملک کے ان کا ساتھ دینا یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ یہ فرض کفایہ بنتا ہے ان کا ساتھ دینا اور ان کے حق میں کھڑے ہونا. باقی جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں وہ جب باہر کی قوتوں سے نمٹ لیں گے تو بعد میں پھر آپس میں دیکھیں گے اور حساب لیں گے کہ ہاں بھائی آپ نے فلاں ٹائم ہمارے ساتھ کیا کیا تھا. وہ ایک الگ بات ہے. اس کی واضح مثال یہ ہے کہ علیہ السلام نے جو مسلمانوں میں مواخات قائم کی تھی، اس کا بہت بڑا ایک مقصد یہی تھا کہ عرب میں مطلب قبائلی جنگیں آپس میں ہوتی رہتی تھی، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے باہر کی قوتوں کے خلاف سب سے پہلے اپنی تمام ریاست میں جتنے بھی قبائل تھے ان کو مستحکم کیا، تاکہ کیا نہ ہو، تاکہ یہ ریاستیں جو ہماری جو ریاست کے اپنے جو قبائل ہیں یہ آپس میں متحد اور مضبوط رہے. تو اسی طرح سے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ان کو کسی بھی بیرونی قوت کے خلاف مطلب ایک کھڑے ہونے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد رکھنا ہوگا. سمجھ آ گئی؟ تو اس اعتبار سے تو ہمیں یہ مطلب ایران کا ساتھ دینا ہوگا اور ہر صورت میں دینا ہوگا. اور کیا ہے آیت نمبر 6-7 ہو گئی کیا تفصیل؟ یہ اب آپ اسی میں سن سکتی ہیں، ریکارڈنگ میں سنیں گے. جی. اور کوئی؟ ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.